میں بتاؤں گی کہ چاہے جوان لڑکی ہو یا ہو بوڑھی عمر کی عورت، ان کے ساتھ ہم بستری کیسے کریں، ان کے ساتھ مزے کیسے لیں۔ میں بھی اپنے شوہر کے ساتھ بہت مزے لیتی ہوں۔ ساتھ یہ راز بھی کھولوں گی کہ کس پوزیشن میں مباشرت کرنے سے بیٹا پیدا ہوتا ہے اور کس پوزیشن میں بیٹی، تو ویڈیو غور سے مکمل دیکھنا۔ سہاگ رات کے کچھ ایسے راز بھی ہیں جن کا پہلے جان لینا ہر جوڑے کے لیے ضروری ہے، تاکہ پیدا ہونے والے ننھے مہمان کو کسی قسم کی بیماری کا خدشہ نہ ہو اور بچہ صحت مند پیدا ہو۔ کیوں آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازدواجی زندگی کو خوشگوار اور بابرکت بنانے کے لیے کن اصولوں کی ہدایت دی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی غلطیاں میاں بیوی کے رشتے میں دوریاں پیدا کر سکتی ہیں؟ دوستو، سہاگ رات کو ہرگز یہ غلطی نہ کریں، ورنہ ذمہ داری تمہاری انسان کو جمع کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی۔ اور حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں بھی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے مباشرت کا ارادہ کرتا ہے، بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ تعالی شیطان کی مداخلت بھی نہیں ہوگی اور نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ شریعت مطہرہ نے بیوی کے پورے جسم سے نفع اٹھانے کی اجازت دی ہے، البتہ پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بیوی سے حرام ہے۔ وہ جمع کرنے کا مقام ہے ہی نہیں، اس لیے صحبت صرف اگلے راستے میں ہی جائز ہے، اور اس کے لیے جو بھی طریقہ اختیار کریں شریعت میں اس کی ممانعت نہیں۔ میں آپ کو ہمبستری کے متعلق چند اہم مسائل بھی بتاؤں گی، دھیان سے سن لینا، نہیں تو بعد میں پچھتاؤ گے۔ ناظرین، جمع کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، لیکن بالکل ننگے ہو کر جمع کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ناظرین، مباشرت کے دوران بات کرنا قابل اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح جب بچے کے نابینا ہونے کا امکان ہو تو عورت کی شرمگاہ دیکھنے سے گریز کریں، ورنہ بے حیا اولاد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے وہی طریقے اختیار کریں جو فطری ہو اور ایک دوسرے کے لیے راحت کا باعث بنے۔ میں آپ کو چند طریقے یا پوزیشن بتاتی ہوں جن سے ازدواجی زندگی خوشگوار بن سکتی ہے۔ غور کریں۔ پہلا طریقہ، مرد اوپر اور عورت نیچے۔ یہ طریقہ فطری اور سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے، اس میں حمل ٹھہرنے کے امکانات بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ عورت کی ٹانگیں اٹھا کر مباشرت کرنا، یہ طریقہ بھی حمل کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا طریقہ یا پوزیشن، مرد نیچے ہو اور عورت اوپر بیٹھے، اس سے مرد کی ٹائمنگ میں اضافہ ہوتا ہے اور عورت کو بھی مکمل لذت حاصل ہوتی ہے۔ ہمبستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ شادی کی پہلی رات کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہمبستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دورانی ہمبستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ ناظرین، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہرے پھر الگ ہو۔ بیوی سے جماع کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ اس کے علاوہ مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کے دودھ حلق میں نیچے نہ اترے، یہ حرام ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کریں، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بستری سے فراغت کے بعد مرد اور عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنے ستر کو صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ ناظرین، آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان اور مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتے ہیں، تب بھی ستر یا شرمگاہ کو لازمی دھو لیں۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر لے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ رہے گا۔ اب آتی ہوں اصل بات پر، یعنی وہ راز جس کا آپ بے چینی سے انتظار کر رہے ہیں۔ جماع کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو دائیں پہلو کروٹ لے کر لیٹنے کا کہیں۔ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ تعالی لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ لے کر لیٹنے کا کہیں۔ عورت فوراً بائیں کروٹ لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ تعالی لڑکی پیدا ہوگی۔ اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں ہے تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ طبیب کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا مکروہ ہے۔
ناظرین، اس کے علاوہ اس میں ہم بستری کے کچھ طریقے بیان کیے گئے ہیں جن طریقوں سے مرد اپنی بیوی سے قربت کرے گا تو مرد کو خوب لذت حاصل ہوگی اور عورت کو بھی تسکین حاصل ہوگی۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر جسمانی فائدہ حاصل کر سکے۔ جو غلط طریقہ یعنی کہ دبر میں کرنا منع کیا گیا ہے اسے پرہیز کریں، پیچھے کے مقام میں نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی ممانعت آئی ہے۔ ان طریقوں سے جمع کریں جن سے مرد اور عورت دونوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہو، آپ کے رشتے میں محبت، برکت اور راحت ہو تو ان اسلامی اصولوں کو اپنائیں۔ اگر یہ معلومات آپ کے لیے مفید تھیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید اسلامی اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔